ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اس ہفتہ وار پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ شک ہوتے ہی کسی قریبی مستند ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں جا کے آپ اس کی تشخیص کرائیں اور علاج کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو ناظرین، اگر بوقت اس کا علاج اور تشخیص کرائیں گے تو اس کا علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحتیابی بھی حاصل ہوگی۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں، اور بہت سارے محرکات ایسے ہیں جن سے بیماریاں جنم دیتی ہیں۔ تو آج کل آپ نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے دیکھا ہوگا، اور باہر بھی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج جو لاہور کی عوام کو پیش آیا ہوا ہے، بلکہ پورے پنجاب کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ ہے سموک۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے اس ڈیبیٹ پہ ذکر کریں گے، اور اس ڈیبیٹ میں ہم پوچھیں گے کہ سموک کے کیا اسباب ہیں، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ان سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ناظرین، سموک تین قسم کی ایسی ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے جس کو ہم سموک کا نام، فوگ کا نام اور ووگ کا نام دیتے ہیں۔ ووگ جو ہے وہ والکینو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، پوری آب و ہوا جو ہے وہ ہیزی ہو جاتی ہے اور اس میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اس کی ویزیبلٹی بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹریفک کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، ہمارے جانور جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کی ایلڈ کم ہو جاتی ہے، ایک بوڑھا شخص یا بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے سموک، جب فوگ کے اندر دھواں شامل ہو جائے تو اس کو ہم سموک کہتے ہیں۔ اور فوگ بخوبی آپ واقف ہیں کہ موسم سرما میں شروع ہوتی ہے، اور پہلے دیکھا جاتا تھا کہ دسمبر میں شروع ہوتی تھی، اور جنوری کے مڈل تک جو ہے فوگ پورا ملک بلکہ پورا پنجاب کا صوبہ لپیٹ میں آتا تھا، موٹر وے بند ہو جاتی ہیں۔ حال ہی میں ہمارے چیف منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز پیش کی اور کیا، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان لاک کر دیا، بارش ہوئی اور وہ سموک جو ہے بالکل مکمل طور پہ آب و ہوا یا فضا سے جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں سموک بنتی ہے، اس کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے۔ میرے اسٹوڈیو میں بڑے تجربہ کار ڈائریکٹر ہیں جو کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے بڑے عرصے دراز سے گورنمنٹ آف پنجاب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نسیم الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ سموک کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ دوسرے میرے طب کے پیشے کے ایک آئیکن ہیں، بڑے نامور ENT سرجن ہیں، پروفیسر محمد امجد، پرنسپل رہے راولپنڈی میڈیکل کالج کے، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، اور ناک کان کا جو شعبہ امراض ہے اس کے سربراہ بھی رہے، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے میں آپ کے لیے کچھ اہم سوالات کروں گا کہ سموک کے دنوں میں کس طریقے سے ہم اپنے سانس کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو نسیم الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ سموک کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہمارے ملک میں، پنجاب جیسے ملک میں، لاہور جیسے شہر میں دیکھا جائے تو پورے کے پورا شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور صرف یہ لاہور ہی نہیں ہے یا پاکستان ہی نہیں ہے، یہ تہران بھی ہے، لاس اینجلس بھی ہے، بیجنگ بھی ہے، دہلی بھی ہے۔ دہلی جو ہے وہ ہم سے سر فہرست ہے اس معاملے میں، ہم کچھ تھوڑا سا بچے ہوئے تھے۔ تو یہ کیوں سموک پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ کا محکمہ کوئی پرو ایکٹیو میئرز نہیں لیتا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک سموک کمیشن بنایا تھا، وہ سموک کمیشن 2016 کی ایک ریٹ پٹیشن پہ تشکیل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہوا 2017 میں، اور 2018 میں ایک سموک کمیشن بنا دیا جس کے آپ سیکٹری بھی ہیں، اور آپ پورے پاکستان سموک کمیشن کے سیکٹری اور چیئرمین ڈاکٹر حسن پرویز ہیں۔ آپ نے بہت سارے سٹینڈرڈز بتائے اور ریکمنڈ کیے گورنمنٹ آف پنجاب کو، جس کی وجہ سے ہم کچھ آج بچے ہوئے ہیں، ادروائز میرا خیال ہے کہ اسپتال سارے بھر جانے تھے سموک کی وجہ سے، تمام مریض اسپتالوں میں داخل۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے آج انوائٹ کیا۔ جیسے کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ اس میں بیسیکلی بہت زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کلائمیٹک چینجز کا ہے، جو ایک انٹرنیشنل فنامنا اس وقت آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے ملک کا اس میں کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے، بٹ افیکٹیز میں ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں، اور ڈیو ٹو یہ جو کلائمیٹک چینجز آپ اگر دیکھیں گے
2016 سے پہلے فوگ کا ایک خاص ٹائم تھا، 21-22 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک. 2016 میں یہ فرسٹ ویک آف دسمبر میں ٹریول کر گئی پیچھے، لیکن اس وقت بھی ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہوا. لیکن اس سے اگلے سال 2017 میں یہ فرسٹ ویک آف نومبر میں چلی گئی. اب یہ وہ ٹائم ہے اکتوبر کے آخری 2-3 دن اور 10-15 دن نومبر کے، جس میں باقی فیکٹرز تو سارا سال رہتے ہیں. وہیکولر پولوشن بھی رہتی ہے، اس کے علاوہ اور جو عوامل ہیں، بھٹے کی پولوشن ہے، یا اس کے علاوہ کوڑے کو آگ لگتی ہے، ڈسٹ پولوشن ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں پاکستان سائڈ پہ بھی اور انڈین پنجاب میں بھی، یہ ہمارا سینٹرل پنجاب ہے، اس میں دھان کی فصل کی کٹائی عروج پہ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کسان کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، ہفتہ 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس نے گندم کاشت کرنی ہوتی ہے، تو وہ اپنے کھیتوں کو کلیئر کرنے کے لیے وہ وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ سے کٹائی کی جاتی تھی، اس وقت یہ ایشو نہیں تھا، اس وقت وہ نیچے سے اس کو کاٹتے تھے. لیکن پھر مشین کا دور آیا اور جو گندم کاٹنے والا ہارویسٹر ہے اس کے ذریعے دھان کی فصل کو کاٹا گیا، تو اس میں بیسیکلی فٹ، 1.25 فٹ کا، 1.5 فٹ کا تنا اس کا بچ جاتا ہے. تو چونکہ کسان نے اس کو کلیئر کرنا ہوتا تو انہوں نے پھر اس کا آسان حل یہ سمجھا کہ اس کو آگ لگا کے وہ اس کو تلف کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ فیکٹر ہے جو ہمیں، اگر آپ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کو ستمبر یا اکتوبر کے اوائل میں دیکھیں تو وہ اگر 100 اور 150 کے درمیان ہے تو وہ 27-28 پہ آ کے جمپ کر کے وہ اوپر 400، 450، 450 اس رینج میں چلا جاتا ہے. اور جو ہی یہ پھر آگ والا فنامنا ہماری سائڈ پہ بھی اور انڈین سائڈ پہ بھی جب کم ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو وہ واپس اپنے نارمل رینج میں آ جاتا ہے. لیکن اس میں پھر ہم نے یہ کیا، پنجاب حکومت نے اس میں یہ کیا کہ سموگ رولز نوٹیفائی کیے، جس میں نہ صرف سٹبل برننگ بلکہ جو ہماری وہیکولر پولوشن ہے، اس کے علاوہ جو انڈسٹریل پولوشن ہے یا اور جو اس طرح کی عوامل ہیں، اس کی وہ باقاعدہ رولز نوٹیفائی ہوئے. کلین ایئر پالیسی آ گئی، اور ان رولز کے تحت اگر کوئی اس میں وائلیٹر تھا، جیسے مثال دوں گا میں، سٹبل برننگ کی بات کر لیں تو ان کو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، چونکہ پھر ایک سموگ ایکشن پلان بھی بنا اس کے ساتھ، جس میں 14 محکموں کو رول دیا گیا. جیسے ہمارا محکمہ ہے، ہمارا تحفظ ماحول کا جو محکمہ ہے، اس کا کام انڈسٹری اور بھٹا، یہ ہماری ڈومین ہے. اور تیسرا ہے ہم نے کوارڈینیشن کرنی ہے، چونکہ فوکل ڈپارٹمنٹ ہے سارے دوسرے محکموں کے ساتھ، اور ہم نے ایئر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں، جیسے محکمہ موسمیات ٹیمپریچر کے بارے میں بتاتا ہے، تو ہم نے یہ لوگوں کو انفارمیشن دینی ہے کہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کتنا جا رہا ہے. سٹبل بننے کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو رول دے دیا گیا، اور اسی طرح وہیکولر پولوشن کے اوپر 2 محکموں کو، جیسے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے فٹنس کے لیے، اور جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں اس میں ٹریفک پولیس، اور جو کوڑے کو آگ لگتی ہے یا صفائی ستھرائی یا جو ڈسٹ پولوشن ہے، پانی سپرے کرنا میونسپیلٹیز کو. تو اس طرح 13-14 محکموں کو یہ رول دے دیا گیا تاکہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کیا جا سکے. لیکن نسیم صاحب یہ ٹھیک ہے، ہولسٹک اپروچ آپ نے سٹینڈرڈز بنا دیے. وہ جو اسموک کمیشن تھا جس کے آپ سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے بہت ساری ریکمنڈیشن ہر ڈپارٹمنٹ کو پرووائڈ کر دیں، لیکن کس طریقے سے ان پہ عمل درآمد ہوا، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ اس میں موبلائز ہونا چاہیے. جس آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ میکنائز کاشت ہو گئی ہے، کلٹیویشن، ہارویسٹ چلتے ہیں، لیکن کسانوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے. ان کو جا کے انسٹرکشن دینی، کوئی اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اور آلٹرنیٹیو طریقہ ہوگا کہ وہ تنے کو ختم کر دیے جائے یا اس کو کسی طریقے سے طلب کریں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں، لیکن میں پروفیسر امجد آپ کی طرف آتا ہوں. سموک کے اندر بڑی زہریلی ٹاکسک گیسز بھی ہوتی ہیں، جس میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اور پھر ڈسٹ پارٹیکل بھی ہیں جو کہ زمین سے اڑتے ہیں. اور پھر یہ جو لوکوموٹیو ایمیشن ہے، ہماری انڈسٹریز چل رہی ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں تمام انڈسٹریز کام کر رہی تھیں. اگر آپ بند روڈ کی طرف جائیں تو لوگ جو ہیں وہ سیدھا ٹائروں کو جلا کے وہ فرنس اپنی چلاتے ہیں، اور وہ ٹائر جب جلتے ہیں تو ان کا ہائیڈرو کاربنز اس برے طریقے سے صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ وہاں بہت ساری بیماریاں جو ہیں جنم دیتی ہیں. اور جو اوزون ہے وہ اٹ سیلف ایک لیئر بنا دیتی ہے آب و ہوا میں. تو کون سی بیماریاں آپ دیکھتے ہیں، اور آج کل کن بیماریوں کے مریض جو ہے اسپتالوں میں زیادہ آ رہے ہیں؟
بہت شکریہ پروفیسر. اصل میں یہ جو اسموگ اور یہ جو پولوشن ہے یہ بنیادی طور پر ہوا کے اندر مکس ہوتی ہے، اور ہوا کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ ایک تو سانس کے سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر انسان نے اس ہوا کے اندر سانس لینا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا کے اندر موجود ہوگا وہ اس کے سانس کے ساتھ جسم کے اندر جانے کی کوشش کرے گا. اور تو سب سے زیادہ جو متاثر اس ماحولیاتی چینج کی وجہ سے انسان کا جو سسٹم متاثر ہوتا ہے وہ ریسپریٹری سسٹم ہے. اس میں اپر ریسپریٹری ٹریک بھی ہے، اس میں لوور ریسپریٹری ٹریک ہے. اپر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ناک آ جاتا ہے، اس میں گلا آ جاتا ہے، سانس کی نالی آ جاتی ہے، اور لوور کے اندر لنگز، پھیپھڑے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ہوا آنکھوں کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوتی ہے، تو آنکھیں بھی ایک ڈیلیکیٹ سٹرکچر ہیں، اس کے اوپر بھی ایک بڑی نازک سی جھلی ہوتی ہے. تو جب آلودہ ہوا، جس میں جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ اس کے اندر کیسے کیسے خطرناک چیزیں موجود ہوتی ہیں، گیسز بھی اور پارٹیکلز بھی، تو یہ جب آنکھوں کے ساتھ ان ٹچ آتے ہیں تو آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں. اور پھر تیسرا سسٹم جو متاثر ہوتا ہے وہ سکن ہے، چونکہ سکن بھی ان کے ساتھ ان ٹچ آتی ہے، اور کچھ اثرات جو ہیں وہ سکن کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے کہ ان سب کی موجودگی میں آکسیجن کا لیول جو ہے، اور جو دوسری مضر گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، ان کا لیول بڑھنے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اور نروس سسٹم کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، جس سے ایک گھبراہٹ ہوتی، ذہن معوف ہوتا ہے، ہیڈ ایکس بھی پروڈیوس ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ریسپیریٹری سسٹم پہ یہ اس کا اثر پڑتا ہے. ناک کے اندر اگر ہوا صاف کی بجائے آلودہ جائے گی تو نوز اریٹیٹ ہوگا اس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی اس انڈیویجول کو، اور اس کے ساتھ ہی ناک میں سے ریشہ بہنا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات وہ واٹری قسم کی سکریشنز بہنے لگتی ہیں، اور سم ٹائمز وہ تھک سکریشنز کی طرف بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. ناک کی پھر جب سوزش ہوتی ہے تو سانس لینے میں بھی ناک سے رکاوٹ پڑ جاتی ہے، اور انڈیویجول کو منہ سے سانس لینا پڑتا ہے. اسی طرح سے یہ آلودہ ہوا جب گلے کی جھلی کو تنگ کرتی ہے اور سانس کی نالی کو تنگ کرتی ہے تو اس سے ٹھیک ہے. میں پروفیسر امجد ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد مزید آپ سے میں کچھ اہم سوالات ناظرین کے لیے پوچھوں گا. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک سے آپ کو صحت کے اصولوں پر مبنی ایک پروگرام اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں نسیم الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں، جو کہ ماحولیاتی محکمے کے ڈائریکٹر بھی ہیں. نسیم صاحب، آپ نے بڑا وجہ فرمایا کہ اسموگ کے اسباب کیا ہیں اور کیوں ہو رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی اس کا اسموگ کا حملہ ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایک فیڈریشن بنی تھی، اس فیڈریشن میں ملیشیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، انڈیا بھی تھا، لیکن دیکھا جائے تو کسی نے بروقت وہ جو دھان کی فصل ہوتی ہے اس کے تنے جو ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا. میرا سوال آپ کی طرف اس لیے ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہماری عوام کے لیے تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لاہور جیسے بیزی شہر میں جہاں گاڑیوں کی اتنی تعداد ہے، اور ان کے دیکھا جائے بوسیدہ گاڑیاں بھی ہیں سڑکوں پر، اور خصوصاً جو سرکاری گاڑیاں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ بھی بڑی بوسیدہ اور بڑی دھواں دیتی ہوئی سڑکوں پہ رواں دواں ہوتی ہیں. اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا اچھا عمل کیا کہ سی این جی سے آپریٹ کی ہوئی تمام بسیز اور پبلک ٹرانسپورٹ کو متعارف کروایا، اور وہ چل رہی ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری آب و ہوا جو ہے وہ اس پہ کنٹرول ہوا ہے کہ وہ صاف ہو گئی ہے. جس طرح پروفیسر امجد کہہ رہے ہیں کہ صاف آکسیجن اور مکمل آکسیجن ہر شہری کا حق ہے اور وہ ملتی نہیں. تو آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں؟ کیا اتنے مانیٹرنگ کے آلات نصب ہیں لاہور میں جہاں آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہاں اس ایریے کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے اور وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے؟ جی، جیسے آپ نے فرمایا ایئر کوالٹی مانیٹر کرنے کا، تو ہمارے پاس اس وقت 3 جگہ پہ ٹاؤن ہال اور پنجاب یونیورسٹی میں تو ہمارے فکسڈ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہیں.
اور ایک ہمارے پاس موبائل ہے جو کہ ہم موو کرتے رہتے ہیں اس کو مختلف جگہوں پہ شہر کے، جہاں جہاں میں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو موو کر کے وہاں سے اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس میئر کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے گاڑیوں کی بات کی، پبلک پرائیویٹ سرکاری سب کی جو صورتحال ہے، اس وقت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک تو 31 اضلاع میں ان کے کمپیوٹرائزڈ اور میکنائزڈ فٹنس ٹیسٹنگ سینٹر بن چکے ہیں، جس میں اس کی گاڑی کا انجن، اس کا دھواں، اس کی بریک لائٹ، ہر چیز وہاں پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور فٹنس اس کی کلیئر کی جاتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے آج سے بہت عرصہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رکشے کا بہت بڑا پرابلم تھا، رکشہ 4 اسٹروک پہ چلا گیا، اور اس وقت جتنی پاکستان میں گاڑی مینوفیکچر ہو رہی ہے یا آ رہی ہے وہ یورو سٹینڈرڈ کی گاڑی ہے، یورو 2، 3، 4 سٹینڈرڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، تو وہ خاصا یعنی کہ ہمیں اس میں ریلیف ملا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے پاپولیشن پہ کنٹرول نہیں ہے، اور نمبر آف وہیکلز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ۔ اگر 2002-03 میں 9 لاکھ گاڑی لاہور شہر میں چلتی تھی تو آج وہ 67 لاکھ ہے، والیوم گاڑیوں کا بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو آپ نے پہلے فرمائی تھی، سموگ کمیشن کی بات آپ نے کی تھی، بیسیکلی یہ جتنی بعد میں پالیسیز بنی، کلین ایئر پالیسی بنی یا سموگ رولز بنے یا سارے معاملات ہوئے، یا جیسے بھٹا جو تھا وہ زگ زیگ میتھڈالوجی پہ کنورٹ ہوا، تو یہ بیسیکلی سموگ کمیشن کی ہی ریکمنڈیشنز تھیں جو ہائی کورٹ میں پیش کی گئیں اور پھر بعد میں آنریبل سپریم کورٹ میں پیش کی گئیں، تو اسی کی آگے یہ ساری پھر امپلیمنٹیشن تھی۔ اور اس سال جو ہم نے بہت اچھا ایک حکومت پنجاب نے سٹیپ لیا کہ تمام انڈسٹری جو ہمارے لیے پرابلمیٹک تھی، خاص کر شمالی لاہور کی، جس میں سٹیل فرنسز ہیں، سٹیل رولنگ ملز ہیں، اور شیخو پورہ اور گجرانوالہ جو سینٹرل پنجاب کا ایشو ہے، لازم قرار دیا گیا کہ آپ نے امیشن کنٹرول سسٹم انسٹال کرنے ہیں، اور باقاعدہ ان کو پہلے سٹینڈائز کیا گیا، یو ای ٹی اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو ساتھ ملا۔ نسیم الرحمان صاحب، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اپنے تئیں کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس نے جس طرح سب سے بڑی مثال ایک پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ CNG پہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آلودگی میں کمی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت ساری گاڑیاں جو ہیں سڑکوں پہ، خصوصاً سرکاری گاڑیاں، ابھی بھی دھواں دیتی نظر آتی ہیں، اور گاڑیوں کی تعداد میں لازوال اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آلودگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم مزید آلودگی پہ جائیں تو فوٹو کیمیکل سموگ بھی ہوتی ہے، جس میں کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ہیٹ پیدا کر کے ایسے مضر گیسز پیدا کر دیتی ہیں آب و ہوا میں، جو کہ جب پھیپھڑوں کے اندر جائیں گی تو کینسر جیسے بیماریاں بھی ان سے لاحق ہو سکتی ہے۔ اور برطانیہ میں اگر دیکھیں تو جب کول کا استعمال بہت زیادہ تھا، یہاں اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر تمام عمارات جو تھیں وہ کالی نظر آتی تھیں یہاں، اور بکنگھم پیلس جہاں پہ کنگ اور کوئین کی رہائش گاہ تھیں وہ بھی کالی ہوئی تھیں۔ تو حکومت برطانیہ نے اس کول کی نیچر کو چینج کر دیا۔ تو جس طرح آپ بتا رہے تھے یہ ٹھیک ہے، کچھ آلٹرنیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے کسان، یا ان کو پرو ایکٹیو میئرز پہ انسٹرکشن دے دی جائیں، یا پبلک کی ایجوکیشن کی جائے، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اب پروفیسر امجد صاحب کی طرف چلوں گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کی پروٹیکشن کس طرح کی جائے۔ جہاں تک اس پرابلم کے جو مضر اثرات ہیں ان سے پریونشن کا تعلق ہے، تو ایک تو اہم چیز یہ ہے کہ گھروں سے کم باہر نکلا جائے، بالکل ضرورت کے مطابق نکلا جائے، غیر ضروری باہر نکلنا، ٹریول کرنا، پیدل ٹریول کرنا یا گاڑیوں میں ٹریول کرنا، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے۔ گھروں کے اندر بھی دروازے اور اس کی جو کھڑکیاں وغیرہ ہیں ان کو بند رکھا جائے، تاکہ باہر کے جو اثرات ہیں وہ اندر کی ہوا کے ساتھ کم سے کم مکس ہوں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ انسٹرکشن یہ ہے کہ جب باہر نکلنا ہے تو اس وقت ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کہ آپ جو سانس لیں وہ ماسک کے تھرو لیں، وہ اوپن ایئر کے اندر سانس نہ لیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک اینک کا استعمال، اگر کوئی نظر کی اینک استعمال کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کسی کی نظر ٹھیک ہے تو ان کو عام سن گلاسز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، تاکہ آنکھوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ منہ کو
جب بھی موقع ملے واش کر لینا چاہیے، آنکھوں میں بھی چھینٹے مار لینے چاہیے، ناک میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے، جیسے وضو کرتے وقت آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو پورا اس میں جو وضو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے جو ان تمام ایریاز کو کلین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں چہرہ بھی دھویا جاتا ہے، اس میں ناک کے اندر بھی پانی ڈال کے بلو آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کلیاں اور غرارے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہی کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور وضو اچھی طرح سے کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں ایسا کر رہا تو اس صورت میں پھر یہ ریپیٹڈ واشنگ جو ہے فیس کی، اور کلیاں، غرارے اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ اس کو کیا جائے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، ٹھنڈا پانی نہ ہو، چونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے۔ اگر ابھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو گلا پہلے ہی اریٹیٹڈ ہے اسموک کے اثرات کی وجہ سے، تو گلے میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تازہ پانی یا نیم گرم پانی اور جو نیم گرم ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ ڈائٹ اچھی رکھی جائے، اور اس کے اندر خاص طور پہ ہائی پروٹین ڈائٹ اور دودھ کا استعمال یہ خاص طور پہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے کپڑے جو ہیں وہ فل پہنے جائیں، وہ ہاف سلیو نہ پہنے جائیں اور ٹی شرٹس نہ پہنی جائیں۔ بازو اور جسم پوری طرح سے کور ہوگا تو کم سے کم اس کا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ اسکن کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ کچھ میئرز ہیں جن کے اوپر عمل کرنے سے اس کی پریونشن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ناک کی یا گلے کی کچھ سمٹمز آ جائیں، علامات آ جائیں، تو اس کو اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے فوری رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا ایگزامینیشن کر کے اس کے ریلیونٹ ٹریٹمنٹ کریں۔ جن لوگوں کو استھما کا مسئلہ ہے انہیں اس موسم کے اندر اپنی ادویات کا جو ان کو ڈاکٹرز نے بتا رکھی ہیں پریونشن کے نقطہ نظر سے یا ریگولر یوز کے لیے، وہ خاص طور پہ استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ استھما کے ورس ہونے کا اس موسم کے اندر امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناک کی الرجی کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو عام دنوں میں بھی الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی الرجی بھی اس موسم میں ورس ہوتی ہے، وہ بھی الرجی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس موسم کے اندر خاص طور پہ جاری رکھیں تاکہ ان کی بیماریاں زیادہ ورس سچویشن اختیار نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم شروع میں ہی سموک کا سدباب کر لیں تو ہمیں ایسے مسائل سے نہیں گزرنا پڑے گا جو کہ حال ہی میں 4 دن کے لیے اسکول بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، لیکن پھر بھی سموک میں کمی نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان لاک کر دیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور ضرور مجھے ای میل کیجئے، میں وہی بیماری ڈسکس کروں گا جس کا کہ آپ مجھے ای میل کریں گے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔